علاج مصطفیٰ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھیں سب اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ہم سب کو ایک بار پھر زندگی کے اندر اس مقام پر مل بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بے چین دلوں کو چین دیتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر، اس افراتفری کے پریشانی سے بھرے ہوئے دور کے اندر اگر کہیں دل کو چین ملتا ہے، اگر کہیں دل کو سکون ملتا ہے تو وہ یقیناً محفل ذکر مصطفیٰ ہی میں ملتا ہے۔ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اکٹھا کر دیا ہے اس مقام پر۔ یقیناً یہ دن ہمارا، یہ لمحات ہمارے نبی علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے تاریک دلوں کو منور کریں گے۔ دل کی تاریکی، دل کی بے چینی، دل کا بے قرار رب کے کریم محبوب کی ذکر سے یہ قرار ہمیں نصیب ہوگا۔ یقیناً یہ لمحات عظیم ہے جو اللہ کے محبوب کی ذکر میں گزرتے ہیں۔ آپ کا ذکر سننے کے لیے یا کرنے کے لیے جو وقت بسر ہوتا ہے یقیناً وہ ہماری زندگی کا عظیم ترین لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس ولی کامل کے دربار میں حاضری اس عظیم دن کے اندر، جس دن کے صدقے سارے دنوں کو رونقیں ملی ہیں، جس دن کے صدقے سارے دنوں کو نور ملا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام معراج سے لوٹتے ہیں، نبی علیہ السلام معراج سے لوٹتے ہیں۔ جب لوٹے، جاتے ہوئے وضو فرمایا تھا، بستر پر تھے، وہاں سے اٹھے، وضو فرمایا تھا، اپنے حجر شریف کا دروازہ بند کیا تھا۔ جب گئے وضو فرمایا، پانی چلنے لگا۔ جب لوٹے تو وضو شریف کا پانی اسی طرح چل رہا ہے۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا، دروازے کی زنجیر ہلنے لگی۔ جب لوٹے تو اسی طرح زنجیر ہل رہی ہے۔ بستر مبارک سے اٹھتے ہوئے حرارت تھی،
بستر کی. جب انسان بستر پر بیٹھے اٹھے تو حرارت ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے, جب لوٹے تو اسی طرح تپش موجود تھی. حالانکہ ہزاروں برس بیت چکے تھے. آپ حرم کعبہ سے بیت المقدس گئے جو ایک ماہ کا سفر ہے, اس دور کی مسافت کے مطابق بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر فرمائی. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا ہے. اتنا طویل سفر فرمایا. یہ ہزاروں برس کی مسافت تھی. ہزاروں برس کی مسافت طے فرمانے کے بعد بھی جب لوٹے تو اسی طرح زنجیر ہل رہی تھی, اسی طرح پانی جاری تھا, اسی طرح بستر گرم تھا. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. زنجیر ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. تا عرش گئے اور لوٹ آئے محمد. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہزاروں برس کا عرصہ بیتا لیکن محسوس ایسے ہوا جیسے ابھی گئے ابھی لوٹیں گے. تو اہل معرفت کہتے ہیں جن کو اللہ نے روحانیت کی دولت سے مالا مال فرمایا, علم لدنی, علم حقیقی سے ان کے دل کو منور فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جان کائنات ہیں, نبی علیہ السلام روح کائنات ہیں. جب کائنات سے چلے کائنات سے جان چلی گئی. جسم سے روح نکل جائے جسم ساکت ہو جاتا ہے. کائنات کی روح ہے, روح کائنات زمین کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں گئی. یہ کائنات ساکت ہو گئی. وہ مثال سے سمجھاتے ہیں, مثال دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. فرماتے ہیں جس طرح ایک بہت بڑا کارخانہ ہو, بہت بڑا کارخانہ, اس کارخانے کا ایک مالک ہو, کارخانے کے اندر ہر قسم کی مشینری چل رہی ہو. کسی مشین پر کپاس سے بنولے نکل رہے ہیں, کسی مشین سے سوت کاتا جا رہا ہے, کسی مشین سے دھاگے نکل رہے ہیں, کسی مشین سے کپڑا بنا جا رہا ہے, کسی مشین کے اندر دانے ڈالے جا رہے ہیں, آٹا نکل رہا ہے. بہت ساری مشینیں چل رہی ہیں, کارخانہ چل رہا ہے, مشینیں چل رہی ہیں. اس کارخانے کا ایک مالک ہے, اس مالک کا ایک محبوب ہے. جب مالک کے بلانے پر محبوب اس مالک کے کارخانے میں آئے, مالک کے پاس جب محبوب آئے تو محبوب کے آنے کی خوشی میں محبوب کی عزت افزائی کے طور پر کارخانے کا مالک کہتا ہے کارخانہ بند کر دو, میرا محبوب آیا ہے. محبوب کی آمد کے اعزاز میں, محبوب کی آمد کی خوشی میں کارخانہ بند کر دو. کارخانے کے اندر مشینیں چل رہی تھی, ایک بٹن دبایا گیا, اس بٹن سے ساری مشینیں یک لخت بند ہو جاتی ہیں. جو بنولے کپاس سے نکل کر زمین پر گر چکے تھے وہ ہی ہے, باقی کپاس اس مشین کے اندر رہی, وہ مشین بند ہو گئی. اس طرح دوسری مشین, اس سے دھاگا نکل رہا تھا, جتنا دھاگا نکلا تھا وہ باہر رہا, باقی سوکھ اس مشین کے اندر رہ گیا. اس طرح دانے جس مشین میں ڈالے گئے تھے, آدھا دانہ پسا تھا, آدھا دانہ باقی تھا, مشین بند ہو گئی. آدھا دانہ پس کر باہر آ گیا, آدھا دانہ اس مشین کے اندر ہے. اس طرح سارا کارخانہ بند ہو گیا یک لخت. اب ہزاروں برس تک وہ کارخانہ بند رہے. بنولے جو زمین پر تھے وہ وہی رہیں گے, جو دھاگا زمین پر تھا مشین سے نکل کر وہ وہی پڑا رہے گا ہزاروں برس تک. جو آدھا دانہ اس
مشین کے اندر ہے وہ آدھا اندر ہی رہے گا ہزاروں برس تک. پھر دوبارہ ہزاروں برس کے بعد جب کارخانہ مالک کے حکم سے چالو ہوگا, کارخانہ چالو ہوگا, اب کیا ہوگا؟ کپاس کا بدولہ جو زمین پر گر چکا تھا, جب مشین چلے گی جو کپاس اندر ہے وہ مزید بدولے بنانے شروع کر دے گی. جو بدولہ دکھ رہا تھا جہاں پڑا تھا وہیں سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو دانہ گندم کا آدھا اس مشین کے اندر تھا وہ پسنا شروع ہو جائے گا. جو دھاگا زمین پر گر چکا تھا پیچھے سوت نکلنا شروع ہو جائے گا, دھاگا آگے چلنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اب بلا تشبیہ جب روح کائنات اس کائنات سے چلے اور یہ کارخانہ یہ ساری دنیا کارخانہ قدرت ہے, یہ ساری دنیا کارخانہ قدرت ہے. اس کا مالک حقیقی اللہ ہے, اس کا مالک حقیقی اللہ ہے اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ ہے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا, اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا, اللہ نے حکم دیا کہ اس کارخانہ قدرت کو میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں بند کر دو. چاند گردش کر رہا تھا, جب حکم خدا ہوا چاند کی گردش وہی رک گئی. سورج گردش کر رہا تھا, جب حکم خدا کیا کرتے کہ سورج وہی رک گئی. ستارے گردش کر رہے تھے, جب خدا کا حکم آیا ستارے وہی رک گئے. زمانیات کی حرکت وہی رک گئی, جہاں تھی وہی رک گئی. سارا کارخانہ منجمد ہو گیا. اور جب وہ محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچے, قرب خدا پایا, نہ جانے کتنا عرصہ قرب خدا میں رہے, کتنے برس بیتے. جب دوبارہ لوٹے اس دنیا کے اندر, دوبارہ لوٹے, حکم خدا سے یہ کارخانہ قدرت چالو ہو گیا. جب چالو ہوا چاند اپنی گردش طے کرنے لگا, سورج اپنے مراحل طے کرنے لگا, ستارے اپنے مراحل طے کرنے لگے. جاتے ہوئی وضو شریف کو جو پانی جہاں رکا تھا وہیں سے آگے بڑھنے لگا. مصطفیٰ کے مکہ سے جاتے ہوئی زنجیر کا ہلنا جہاں رکا تھا وہیں سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا. بستر کی حرارت مصطفیٰ کی جاتے ہوئی, جان کائنات کی جاتے ہوئی حرارت بستر کی جہاں جس درجے پر پہنچی تھی وہ آگے مزید درجات طے کرنے لگی. اس لیے جب نبی علیہ السلام لوٹے نہ کوئی دنیا کے اندر تغیر آیا, نہ کسی کو اس تغیر کا احساس ہوا, کیونکہ تغیر اور احساس یہ حرکت سے ہوتا ہے. اس کا ساری کائنات کی حرکت کے اللہ نے بند کر دی, کیونکہ نبی علیہ السلام جان کائنات ہیں. اس ساری جہان کی چہل پہل, اس سارے جہان کی حرکت ذات مصطفیٰ سے ہے. جہاں کی بہار ذات مصطفیٰ سے ہے, اس سارے جہاں کی رونقیں ذات مصطفیٰ سے ہیں. جب ذات مصطفیٰ یہاں سے چلی یہ ساری کائنات ساکت اور منجمد ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام لوٹے واپس آئے, حالانکہ آپ نور ہیں. نبی علیہ السلام نور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی. سب جانتے ہیں, حدیث شریف کے اندر ہے, سب سے پہلے کچھ بھی نہ تھا, صرف خدا کی ذات تھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو مخلوق کیا وہ نور محمدی علیہ السلام ہے. سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی تو پتہ چلا آپ نور ہیں, اور نور کا مقام ملائے اعلیٰ ہے, قرب خدا ہے. نور اوپر ہوتا ہے, سورج نور ہے, کہاں ہے؟ زمین پر یا آسمان پر؟ کیونکہ نور ہے, اوپر ہے. چاند نور ہے, اوپر ہے. ستارے نور ہیں, اوپر ہیں. نور اوپر جاتا ہے, نور کا مقام اوپر ہے. نبی علیہ السلام نور ہیں. اس کے باوجود آپ زمین پر آئے, ہمارے درمیان آپ کی جلوہ گری ہوئی. اگر خدا کی حکمتیں
اگر خدا کی حکمتیں سید کائنات کے زمین پر بھیجنے میں نہ ہوتی، اگر خدا کی حکمتیں مصطفیٰ کے اس نور کے زمین پر بھیجنے کے اندر نہ ہوتی، یہ نور خدا کے پاس رہتا ہے۔ چونکہ حکمتیں تھیں اس دنیا میں بھیجنے کی، اس زمین پر لباس بشریت پہنا کر بھیجنے کی خدا کی حکمتیں تھیں، اس لیے نور خدا معراج کی رات واپس آئے۔ حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں آپ کو، ہم سب کو، ہم بدکار ہیں، ہم بہت ہی کمزور ہیں، اور خدا بڑا کریم ہے۔ خدا بڑا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا قرب پا جائیں۔ وہ خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں۔ بندے کے اندر تو ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ اپنی ذاتی صلاحیت سے وہ خدا کا قرب پا سکے۔ خدا سراپا نور ہے، بندہ سراپا فسق و فجور ہے۔ بندے کے اندر کوئی ذاتی صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ سکے، اور خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے۔ خدا ان بندوں کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس قریب کرنے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کی نسبت ہمارے درمیان رکھی۔ اس قرب کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو یہاں بھیجا، بندے کا قرب خدا پانے کے لیے، تاکہ میرے بندے میرا قرب پا جائیں۔ اللہ نے ایک بہانہ بنایا کیونکہ رحیم ہے۔ بہانہ کیا؟ کہ اپنے محبوب کو بشریت کا لباس پہنا کر، اپنے محبوب کو بشریت کا لباس پہنا کر، تھے نور، بشریت کا لباس پہنا کر بشر کے درمیان بھیج دیا، تاکہ بشر انہیں دیکھیں، تاکہ بشر میرے نور کو دیکھیں، اپنا جیسا شکل دیکھیں، اپنے درمیان دیکھیں، ان کے قریب جائیں، ان سے محبت کریں، ان پر ایمان لائیں۔ یہ مقصد تھا خدا کا مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اس مقصد کے تحت خدا نے اس نور کو آسمانوں سے دوبارہ زمین پر بھیجا۔ اگر یہ حکمتیں نہ ہوتی، مصطفیٰ کی اصل تو وہ تھی، اور یہ قانون ہے کہ ہر چیز اپنی اصل میں رہتی ہے، ہر چیز اپنی اصل پر لوٹتی ہے۔ دیکھیں نا، آگ کو جلایا جائے، آگ اوپر جاتی ہے، اس کی اصل اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نور ہے، آپ کی اصل مدعی اعلیٰ ہے، آپ اپنی اصل میں رہتے، لیکن خدا نے بھیجا حکمت کے تحت، تاکہ میرے بندے جو بہت کمزور ہیں انہیں میرا قرب مل سکے۔ یہ قرب دینے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو بشریت کا لباس بنا کر دوبارہ لوٹایا دنیا کے اندر۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین۔ 18,000 عالم ہیں، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں ذات مصطفیٰ، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی کرم نوازی ہے ہم گناہگاروں پر۔ یہ مقصد تھا، اس لیے خدا نے آپ کو بشریت کا لباس پہنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ بعض تو کہتے ہیں نا کہ اگر نبی نور ہوتے، بعض کہتے ہیں اگر نبی نور ہوتے پھر کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، شادی کیوں کی ہیں، بازاروں میں کیوں چلے ہیں، ہمارے درمیان کیوں رہے ہیں؟ اگر نور ہوتے تو کھاتے پیتے نہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نور ہوتے تو کھاتے پیتے کیوں؟ جو اعتراض کرتے ہیں وہی اس بات کو مانتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں وہی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ معراج کی رات عرش پر گئے، مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، قرب خدا میں گئے، وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اگر نور ہوتے کھاتے تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ بشر ہوتے آسمانوں پر چل جاتے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے۔ بشر بغیر زمین کے سہارے کی حرکت نہیں کر سکتا، جو بشر ہوتا ہے بغیر
زمین کے سارے کہ وہ چل نہیں سکتا، مسافت طے نہیں کر سکتا۔ تم بھی مانتے ہو کہ وہ آسمانوں پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، آسمانوں کی سیر کی، حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ بشر ہوتے تو آسمانوں پر کیوں جاتے؟ بشر تو آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ پتہ چلا نبی کی ذات صفت بشریت بھی رکھتی ہے اور صفت نورانیت بھی رکھتی ہے۔ عالم بشریت کے اندر غلبہ بشریت تھا، عالم بشریت کے اندر غلبہ بشریت تھا، عالم نورانیت کے اندر غلبہ نورانیت تھا۔ بشریت میں رہے کفار سے پتھر بھی کھائے، عالم بشریت میں رہے، بشریت کا غلبہ ہے، روٹی بھی کھائی، پانی بھی پیا، بازاروں میں گئے، شادیاں کی، کفار سے پتھر کھائے، دندان مقدس جھیل بھی کرائے، خون بھی نکلا، کفار کی سختیاں برداشت کی عالم بشریت کے اندر۔ لوگ اسے صفت بشریت رکھتے ہیں۔ اور عالم نورانیت کے اندر معراج کے رات عالم نورانیت میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اقدس چیرا گیا، خون کا قطرہ تک نہ نکلا، خون کا قطرہ تک نہ نکلا، کیونکہ خون کا بہنا یہ عالم بشریت کے اندر ہوتا ہے اور خون نہ نکلنا یہ عالم نورانیت میں ہوتا ہے۔ پتہ چلا آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ بشریت کی دلیل ہے قل انما انا بشر مثلکم، نورانیت کے دلیل ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، یہ نورانی دلیل ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، میرا چہرہ تمہاری مثل ہے، میرا چہرہ تمہاری مثل ہے، لیکن میرے چہرے کی شان تمہاری مثل نہیں ہے۔ میرا چہرہ دیکھنے میں تمہاری مثل ہے، لیکن اس چہرے کی شان تمہارے چہرے جیسی نہیں ہے۔ یہ چہرہ تو وہ ہے جب ایمان کی حالت میں جو اسے دیکھتا ہے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں چہرے کو دیکھتا ہے وہ یا صدیق بنتا ہے، یا فاروق اعظم بنتا ہے، یا ذوالنورین بنتا ہے، یا حیدر کرار بنتا ہے۔ میرا چہرہ تمہاری مثل ہے، لیکن اس چہرے کی شان تمہارے چہرے جیسی نہیں ہے۔ میری زبان تمہاری زبانوں مثل ہے، لیکن اس زبان کی شان تمہاری زبانوں جیسی نہیں ہے۔ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی رب ذوالجلال ہوا کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتا ہے۔ میرا سراپا قدس تمہاری مثل ہے، لیکن اس کی شان تمہاری مثل نہیں ہے۔ تمہارے جسم کے گھنے سائے ہوتے ہیں، میرا یہ سراپا قدس سائے سے پاک ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر ہزاروں مکھیاں پھر ملاتے رہتی ہیں، میرا جسم اتنا پاکیزہ، اتنا طہارت کی حالت میں ہے کہ میرے جسم پر ایک مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ تمہارے جسموں سے جب پسینے آئے بدبو آتی ہیں، میرا جسم ایسا ہے، میرا جسم جس گلی سے گزرتا ہے وہ گلیاں خوشبوئی مصطفیٰ سے معطر ہو جاتی ہیں، وہ گلیاں خوشبوئی مصطفیٰ سے معطر ہو جاتی ہیں۔ بعد میں آنے والے جان لیتے ہیں کہ یہاں سے ابھی مصطفیٰ گزر کر جائیں گے۔ جسم تمہاری جیسا ہے لیکن شان کی تمہاری جیسے نہیں ہے۔ میرے ہاتھ تمہارے جیسے ہیں لیکن کی شان تمہارے ہاتھوں جیسے نہیں ہے۔ اس ہاتھ میں جو چیز آتی ہے جب پھینکتے ہیں کفار کی طرف، خدا بولتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے معبود تو نے جو گنجیاں پھینکی ہیں ہاتھ میرا تھا، اس ہاتھ میں قدرت میری تھی، تو نے نہیں پھینکی میں نہیں پھینکی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ انگلی تمہاری جیسی ہے، اس کی شان تمہاری جیسی نہیں ہے۔ انگلی اٹھتی ہے چاند جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی مڑتی ہے
डूबो सूरज वापस आ जाता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये पाँव तुम्हारे पाँव जैसे हैं, लेकिन ये शान तुम्हारे पाँव जैसी नहीं है। ये पाँव तो वो हैं, पाए नास पाए मुस्तफा तो वो हैं कि अर्श की बुलंदियां नीचे रह जाती हैं, पाए मुस्तफा ऊपर चले जाते हैं। ये शान मुस्तफा है, अज़मत मुस्तफा है। मैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी थूकता हूँ, तुम भी थूकते हो, लेकिन तुम्हारी थूक मेरी थूक में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरी थूक की शान तुम्हारी थूक जैसी नहीं है। तुम थूको बीमारियां पैदा होती हैं, हमारे मुस्तफा थूके बीमारियां दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं। कतादा की लिखी आँख अपनी जगह पर आ जाती है। जिस आँख पर मुस्तफा का लुआबे दहन लगा, उस आँख में नूर पहले से ज्यादा आ जाता है। ये शान मुस्तफा है। मैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये दलील है आपकी बशरियत की। दूसरा कल जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये दलील आपकी नूरानियत की। आप नूर भी हैं। पता चला आपके अंदर दोनों सिर्फ नूरानियत बशरियत। अब नूरानियत, आप नूर हैं, आप दोनों सिर्फ हैं, बशरियत भी है नूरानियत भी है। इस बात पर गौर करना। आप नूर हैं, फरिश्ते भी नूर हैं। नूर पत्थर नहीं खाते। आप नूर हैं, नूरानियत के लिहाज से आपकी सिफत बशरियत की मौजज़ा है। आप नूर हैं, नूरानियत के लिहाज से सिफत बशरियत मौजज़ा है। मौजज़ा कहते हैं ऐसा काम जिसके करने से दूसरे आजिज़ आ जाए। तमाम नूरानी मखलूक इस काम से आजिज़ है। जो काम मुस्तफा ने बशरियत का लिबादा ओढ़ कर जो काम किए, ऐसे काम बाकी नूरानी मखलूक करने से आजिज़ है। आप नूर हैं, नूर होती हुई आप दुनिया में आए, हमारी बेहतरी के लिए आए। आप मैदान जंग में गए, कुफ्फार के हाथों से जख्मी हुए, तैफ के मैदान के अंदर आपके पाए अक़दस लहूहान हुए। सब कुछ नूर के साथ हुआ है। नूर नूर हैं, बशर में आकर पत्थर भी खा रहे हैं। नूर हैं, बशर में आकर उनकी गालियां भी सुन रहे हैं। नूर हैं, बशर में आकर उनकी गर्मी सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं नूर। जो नूर होते हुए वो बशरियत के बारे में लोगों की सख्तियां बर्दाश्त करे, पत्थर खाए, गालियां सुने, ये और कोई नहीं कर सकता। ये कोई और नूरानी मखलूक ऐसा नहीं कर सकते। ये फकत ज़ात मुस्तफा है, ये फकत शान मुस्तफा है, ये फकत अल्लाह के महबूब की शान है कि अल्लाह के महबूब थे, नूर होते हुए बशरियत में आकर पत्थर भी खाए, गालियां भी सुनी, तकलीफें बर्दाश्त किए, सब कुछ देखा, लोगों में रहे, खाना पिया किया, सब कुछ किया, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन थे इधर आप बशर भी हैं, सिफत बशर भी रखते हैं। बशर होती हुई बशरियत के लिहाज से नूरानियत मौजूदा है, बशरियत के लिहाज से नूरानियत मौजूदा है, नूरानियत के लिहाज से बशरियत मौजूदा है और बशरियत के लिहाज से नूरानियत मौजूदा है। आप हैं बशर होती हुई आपने कुर्राए नार अबूर किया, आपने कुछ न कहा। बशर होते हुए आप में जमीन से आसमानों पर गए, बशर होती हुई आप जमीनों से आसमानों पर गए, आसमानों की सैर गई, बशर होते हुए आप कुर्ब खुदा में गए, आसमानों तक पहुंचे। तो बशर होती हुई आसमानों पर जाना ये आपकी बशर के लिहाज से मौजूदा है, क्योंकि कोई बशर ऐसा नहीं कर सकता, कोई बशर ऐसा नहीं कर सकता। हो बशर आसमानों पर जाए, हो बशर कुर्राए नार अबूर करे, उसे आप कुछ भी न कहे, ये बशर की ताकत में नहीं है। आप थे बशर, कुर्राए नार अबूर किया, थे बशर आसमानों पर गए, थे बशर दम ज़दन में तमाम आसमानों को खलास किया, कुर्ब खुदा में गए। तो आपका बशर होना ये आपका नूरानियत के लिहाज से मौजूदा है, और नूर होना ये आपके बशर के लिहाज से मौजूदा है।
تو آپ کی ذات اقدس بشریت نورانیت کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس سراپا معجزہ ہے. آپ کی ذات اقدس سراپا معجزہ ہے. ان دونوں صفتوں کے جامع ہونے کے لحاظ سے سراپا معجزہ ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ. نبی علیہ السلام اس معراج کی رات، اس معراج پر آپ کو تحفہ ملا امت کے لیے، تحفہ ملا امت کے لیے. کیا تحفہ؟ سب جانتے ہیں، نماز. نماز ملی ہے امت کے لیے. فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے نماز. اس معراج کی رات ملی اس امت کے لیے مصطفیٰ کو. تو نبی علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ ذات مصطفیٰ کی معراج یہ تھی کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا. رأیت ربی احسن صورت، رأیت ربی فی احسن صورت. فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، میرا رب حسین ترین صورت میں ہے. رب کا دیدار کیا. مصطفیٰ کی معراج کیا ہے؟ کہ نبی پاک نے خدا کا دیدار کیا. خدا کا دیدار یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. لیکن میرے دوستو، خدا کا دیدار اس دنیا کے اندر سوا مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اس دنیا کے اندر سوا خدا کے، سوا مصطفیٰ کے خدا کا دیدار کوئی نہیں اپنی آنکھوں سے کر سکتا. سر کی آنکھوں سے. یہ صرف مصطفیٰ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی پاک نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنے سر کی آنکھوں سے. تو ہماری معراج کیا ہے؟ نبی پاک کی معراج تھی کہ آپ کو خدا کا دیدار ہوا. اور ہماری معراج، اے دوستو، ہماری معراج یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کسی وقت دیدار مصطفیٰ مل جائے. یہ ہماری معراج ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر کسی وقت دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. دیدار مصطفیٰ یہ در حقیقت دیدار خدا ہے. دیدار مصطفیٰ یہ دیدار خدا ہے. لیکن صحابہ نے یہ دیدار کیا تھا، وہ بھی مثل ہو گئے. تو مصطفیٰ کا چہرہ اقدس خدا کی ذات کا صفات کا آئینہ ہے. جس سے خدا نظر آتا ہے، جس سے خدا نظر آتا ہے. کہ انسان کو اس دنیا کے اندر سید کائنات کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ انسان کی معراج ہے. اور یہ کیسے ملے گی؟ یہ نماز ہی سے ملے گی. یہ کیسے ملے گی؟ بغیر نماز کے نہیں، یہ نماز سے ملے گی. اور نماز کے اندر ایک حالت ہے قاعدے کی، اتحیات کی. تشہد کے اندر ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی. جب نمازی آخر میں قعدہ کرتا ہے، آخر میں بیٹھتا ہے، اس بیٹھنے کے اندر وہ یہ تشہد پڑھتا ہے. یہاں پہنچتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امام غزالی علیہ رحمہ، جن پر معراج کی رات سید کائنات میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن پر مصطفیٰ نے فخر فرمایا، وہ ہیں امام غزالی. وہ ہیں امام غزالی جن پر سید کائنات نے فخر فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں، ایسے علم والے. وہ امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان قعدے میں یہ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا معنی کیا ہے؟ ایھا کا معنی جا کا معنی اے، یہ بلانا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا معنی اے اللہ کے رسول آپ سلام ہو. السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو. ایھا اے النبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. امام غزالی کہتے ہیں جب وہ نمازی اس کلمے پر پہنچے وہ دل میں تصور کرے، وہ دل میں تصور کرے، یہ ارادہ جمائے کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں.
سید کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگا کر ذات مصطفیٰ دیکھ کر آپ کی بارگاہ کے اندر اب میں سلام عرض کر رہا ہوں کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ارادہ کرے، یہ تصور جمائے، جب وہ ہر نماز کے اندر یہ تصور جمائے گا نا، ہر تشہد کے اندر یہ تصور جمائے گا، اور ہے پکا نمازی، ہے پکا نمازی، 5 نمازیں پڑھتا ہے ہر روز، جب ہر نماز میں یہ تصور جمائے گا تو یہ تصور جماتے 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 مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ ایک دن اسے اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں جب یہ دیدار مل جائے تو یہی ہے الصلاۃ معراج المومنین، یہ ایک نماز مومنین کی معراج ہے۔ اس مومن کو یہ معراج نصیب ہو گئی۔ اس میں یہ تصور کرنا چاہیے وقت تشہد کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مصطفیٰ میرا سلام سن رہے ہیں اور مجھ پر کرم فرما رہے ہیں۔ یہ نیت کر رکھے ہیں تو یہ معراج ہمیں اس معراج سے ملی جس معراج کے اندر مصطفیٰ کو دیدار خدا نصیب ہوا۔ تیری معراج نہ جانے تو کہاں سے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ تحفہ ہمیں معراج کی رات نصیب ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب معراج سے لوٹے مکہ المکرمہ کے اندر آئے، آپ نے آ کر واقعہ معراج کا لوگوں کو بتایا۔ اس وقت اکثر لوگ کافر تھے، ابتدائی دور ہے، سب نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ زمانہ ایک رات کے اندر، رات کی مختصر ترین حصے کے اندر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کیا سب نے، اعتراض کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے ہم نے آسمان تو دیکھے نہیں، ہم نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، ہم شام میں جاتے ہیں تجارت کے لیے جاتے ہیں، کافلے ہمارے جاتے ہیں، ہم نے بیت المقدس دیکھا ہوا ہے۔ آپ نشانیاں بتائیں، اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے زاویے کیسے ہیں، اس کا رنگ، دیواروں کا کلر کیسا ہے، رنگ کیسا ہے۔ جب کفار نے اعتراض کیا نا مصطفیٰ پر تو خدا نے بیت المقدس مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس آ گیا، حجابات سارے ہٹ گئے درمیان سے۔ وہ پوچھتے جا رہے ہیں کہ بتائیں ستون کتنے ہیں، مصطفیٰ دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں اتنے ستون ہیں، اتنے ستون ہیں۔ وہ اعتراض کرتے دروازے کتنے ہیں، مصطفیٰ دیکھ کر بتا رہے ہیں اتنے دروازے ہیں، شرقی اتنے ہیں، غربی اتنے ہیں، شمالی اتنے ہیں، جنوبی اتنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رنگ کیسا ہے، آپ نے رنگ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، بلکہ آپ نے راستے کے اندر جو قافلے چل رہے تھے، جو تجارت لے کر شام سے لوٹ رہے تھے، فرمایا تمہارا فلاں قافلہ مجھے فلاں ملا ہے، اس کے اتنے اونٹ تھے، اونٹ کا ایسا رنگ تھا، اس پر 2 بوریاں لدی ہوئی تھی گندم کی، تمہارا فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ملا، اس کا ایک اونٹ گم ہو چکا تھا، قافلے والے اونٹ تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، تمہارا ایک قافلہ وہاں سے ملا مجھے، فرمایا تمہارا ایک قافلہ اس وقت مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا، فرمایا تمہارا وہ قافلہ اس ٹائم مکہ میں داخل ہوگا۔ تو جیسے جیسے مصطفیٰ نے نشانیاں دی اسی کے مطابق قافلے داخل ہوتے گئے مکہ سے، سب کچھ بتا دیا، لیکن سب کچھ بتانے کے باوجود وہ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی دلوں پر اللہ نے بدبختی کی مہر لگا دی، نہ مانے، اعتراض کیا۔ اب معراج مصطفیٰ کو ہوئی، مصطفیٰ نے یہ واقعہ بتایا کیوں؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کو کئی ایسے نعمتیں ملی ہیں، سید کائنات کو کئی ایسی عظیم ترین نعمتیں ملی ہیں جنہیں آج تک کسی انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔
کیسی کیسی نعمتیں خدا نے آپ کو عطا فرمائی. سید کائنات نے ساری نعمتیں بندوں کو نہیں بتائیں. ایسے ایسے انعامات خدا کے ہوئی جو کسی بندے کے تصور کے اندر بھی نہیں آ سکتے. اور یہ نعمت معراج ملی آپ نے بتائی کیوں؟ پتہ چلا آپ کے بتانے کے اندر بھی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ کہ جسے معراج ہو، جو معراج پر جائے وہ نبی ہوتا ہے. جو معراج پر جائے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو معراج کی تصدیق کرے وہ صدیق ہوتا ہے. وہ صدیق ہوتا ہے. پتہ چلے جانے والا نبی ہے، تصدیق کرنے والا صدیق ہے. جو تصدیق نہیں کرے گے وہ زندیق ہوں گے، تصدیق کرنے والا صدیق اکبر بن جائے گا. بتانے کے لیے صدیق اکبر کی عظمت کو قیامت تک اجاگر کرنے کے لیے سید کائنات نے بتایا کہ معراج مجھے ہوئی ہے، اور جس نے تصدیق کی سب سے پہلے وہ صدیق اکبر کہلایا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کفار نے، وہ دوڑتے گئے صدیق کے پاس کہ سنا ہے آج تمہارے یار کیا کہتا ہے، سنا ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر. فرمایا اگر میرا یار اس سے بڑھ کر بھی کہے نا کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں تو میں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عظمتیں پا گئے، قرب مصطفیٰ پا کر کیا نسبتیں پا گئے، کیا نور کی یہ کلی کھلا گئے دنیا کے اندر قرب مصطفیٰ پا کر. یہ صدیق اکبر کی ذات ہے. الغرض معراج کا واقع ہوا. معراج سے سید کائنات لوٹے اور نبی پاک مکہ والوں سے آپ مایوس ہو گئے، یہ ایمان نہیں لاتے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب اس انتظار میں ہیں کوئی مجھے ایسے لوگ ملیں جو میری بات مانیں، میری تصدیق کریں، میں ان تک خدا کی وحدانیت کا درس دوں، خدا کی وحدانیت پہنچاؤں. کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے مصطفیٰ تو دین اسلام کی تبلیغ کر، تو یہ تبلیغ کرنی ہے، یہ آپ کا فریضہ ہوا. آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ملیں مجھے جن پر میری تبلیغ اثر کرے اور وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر، ایسے لوگ جن کا یہ مقدر تھا، جن کی آرزو مصطفیٰ نے کی تھی، وہ لوگ مدینہ پاک کے لوگ تھے. وہ اوس حضرت کی قبیلے والے تھے، وہ لوگ تھے. اللہ نے مدینہ پاک کی مٹی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. اس مٹی کی گھٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت کا یہ جذبہ رکھا ہے. اسلام کو ترقی مدینہ پاک کے سرزمین سے ملی ہے. اسلام کو عظمتیں اس سرزمین سے ملی ہیں جو مدینہ کی سرزمین ہے. تو نبی علیہ السلام حج کے موسم میں تبلیغ فرماتے ہیں. حج کے موسم میں آپ تبلیغ فرماتے ہیں. نبوت کے 11ویں سال آپ نے تبلیغ فرمائی حج کے موسم میں، کیونکہ وہ لوگ بھی حج کیا کرتے تھے لیکن ان کے حج کرنے کا انداز اپنا تھا. کافر تھے لیکن خدا کا گھر کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے. تو اس موقع پر مدینہ پاک سے کچھ لوگ آئے، سید کائنات مینا کی وادی میں ان کے پاس تشریف لے گئے. انہیں اسلام کی دعوت دی، خدا کی وحدانیت کا درس دیا. وہ مدینہ پاک کے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ تو وہی نبی ہیں، یہ تو وہی ناموس ہے جن کے بارے ہمیں مدینہ کے یہود دعایا کرتے ہیں. یہودی کہتے ہیں، یہودی چونکہ صاحب تورات ہیں، کتاب والے ہیں، اور تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی آئیں گے، کس شان کے ساتھ آئیں گے، کس شہر میں آئیں گے. ساری نشانیاں تورات کے اندر اللہ نے بیان فرما دی کہ مولد مکہ، ان کا مولد، ان کی جائے پیدائش مکہ کے اندر ہوگا. ہجرت طیبہ، ان کی ہجرت طیبہ کے اندر ہوگی. سب کو یہ اللہ نے تورات میں بیان فرما دیا.
تو یہودی جانتے تھے کہ وہ آئیں گے، نبی آخر زمان آئیں گے، آنے والے ہیں، ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے، تو وہ اوس حضرت کو ڈرایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اوس حضرت یہ تھے کفار تھے، یہ خدا کو نہیں مانتے تھے، یہ بت پرست تھے، اور یہودی اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، خدا کو ایک ماننے والے تھے۔ وہ یہود کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ان پر ایمان لا کر ہم تم کفار کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اے اور حضرت قبیلے والوں، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تمہارا یہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ یہودی یہ ڈراتے تھے ان کو، اوس اور حضرت قبیلے والوں کو۔ انہوں نے یہود کی زبان سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے مینا کی وادی میں انہیں تبلیغ فرمائی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مدینے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی نبی آخر الزمان ہے جن کے بارے ہمیں یہود خبریں دیا کرتے تھے، آؤ یہود سے پہل کر جائیں، آؤ یہود سے پہل کر جائیں ایمان لانے میں۔ فوراً کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں نا مدینہ کی مٹی اللہ نے کتنی سرخیز بنائی ہے اسلام کے لیے۔ فوراً کلمہ پڑا، وہ 6 خوش نصیب انسان مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہودی بدبختی رہے، صرف کہتے رہے زبان سے، لیکن اسلام کی پکی دشمن رہے، بدترین دشمن رہے، اور جن کو ڈراتے تھے وہ اسلام لے آئے۔ وہ 6 خوش نصیب مدینہ کے انصار، مدینہ کی شخص اسلام لے آتے ہیں سن نبوت کے 11ویں سال، پھر نبوت کے 12ویں سال، پھر حج کے موقع پر سید کائنات تبلیغ فرمائی مینا کی وادی میں جا کر۔ اس تبلیغ کے اندر مدینہ پاک کے 12 انسان اسلام لے آتے ہیں۔ جب بھی مصطفیٰ کی تبلیغ ہوتی ہے ادھر سے جواب ملتا ہے آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے 12 انسان۔ ان عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا انسان بھیجے، اپنا غلام بھیجے جو ہمیں وہاں مدینہ میں جا کر اسلام کے احکامات بتائے، اسلام کے احکامات بتائے۔ ایسا انسان، ایسا اپنا غلام ہمارے درمیان بھیجے۔ تو سید کائنات اس وقت مصعب بن عمیر کو ان انصاریوں کے ساتھ بھیجا مدینہ کا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر شریف میدان احد کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قبر پاک کے ساتھ ہے۔ ہر وقت وہاں ہزاروں انسان، 20 سینکڑوں انسان جمع ہو کر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مصعب بن عمیر بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے ناز سے پھلے ہوئی تھے۔ ان کو نبی پاک نے ان کے ساتھ بھیجا مدینہ پاک کہ تم جاؤ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ مصعب بن عمیر ان خوش نصیب مدینے والوں کے ساتھ مدینہ پاک جاتے ہیں، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے مدینہ پاک کی سرزمین کو اسلام کے لیے سرخیز بنایا ہے، زرخیز زمین ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ مدینہ پاک کے گھر گھر کے اندر اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مدینہ پاک کے گھر گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسلمان ہو جاتا ہے انسان۔ وہ تبلیغ کر رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر۔ اسی دوران ایک صحابی اسد بن زرارہ، انصاری صحابی ہیں، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر وہ خدا کے شکر کے طور پر وہ جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ نصرانی اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا کے شکر کے طور پر کہ ہمیں خدا نے اپنی وحدانیت کا عرفان دیا ہے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا اسد بن زرارہ نے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دن اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر نصف النہار کے وقت خدا کا تشکر، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 گانے نماز پڑھیں، خدا کا شکر ادا کر دیجیے کہ ہمیں خدا نے اسلام کی توفیق دی ہے۔
ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے قرب سے ہمیں خدا نے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، اپنے قریب کر دیا ہے۔ ہمیں بھی اس شکرانے کے طور پر ایک دن مقرر کرنا چاہیے، اس دن اکٹھے ہو کر ہم بھی خدا کا شکر ادا کریں۔ تو اس وقت یہ جمعہ کا لفظ نہیں تھا، بلکہ جمعہ کو کہتے تھے یوم العروبہ، یہ تھا یوم العروبہ۔ تو انہوں نے یوم العروبہ کا انتخاب کیا۔ یہ جو یوم العروبہ ہے، اس دن ہم اکٹھے ہو کر نصف النہار کے وقت جب زوال ہو جائے گا، ہم اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت کریں گے، شکرانے کے طور پر اس کی نماز ادا کریں گے۔ اور انہوں نے اس دن کا نام بتلایا، جب اکٹھے ہوئی نا، انہوں نے کہا ہم اکٹھے ہیں، جماعت ہو گئے، کہا یہ یوم الجمعہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ یوم الجمعہ ہے، یوم العروبہ نہیں، یوم الجمعہ ہے۔ تو پہلی مرتبہ اس صحابی کی زبان سے نکلا کہ آج ہمارا یہ اجتماع ہے، یہ اجتماع اس دن کی عظمت کی دلیل ہے، فرمایا یہ یوم الجمعہ ہے۔ تو خدا کو اس صحابی کا یہ اجتہاد بڑا پسند آیا، خدا کو، اس کو خدا دیکھ رہا ہے نا، خدا مدینہ کے اندر ان کو دیکھ رہا تھا، یہ میرے بندے کس طرح مجھے یاد کر رہے ہیں۔ خدا کو ان کا یہ انداز بڑا پسند آیا۔ خدا نے مصطفیٰ کی ذات پر، خدا نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جو مصطفیٰ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر تھے، خدا نے وحی نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن۔ تو جو لفظ صحابی کی زبان سے نکلا وہی لفظ خدا کی بارگاہ سے ملا، وہی لفظ خدا کی بارگاہ سے ملا۔ پتہ چلا جو صحابہ کے الفاظ ہیں، جو صحابہ کا طریقہ ہے، یہ خدا کو پسند ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، یہ خدا کو پسند ہے۔ تو اس صحابی کے اجتہاد کو خدا نے صحیح ثابت قرار دیا کہ تم نے جو لفظ اس دن کے لیے مقرر کیا، یہی لفظ میرے نزدیک بھی اس دن کا ہے، یہ جمعہ ہے، یہ عروبہ نہیں، یہ جمعہ ہے۔ اور اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ اس دن جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھو، للصلاۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، زوال کے وقت اس دن نماز پڑھو۔ اللہ کی وحی آ گئی اس صحابی کے اجتہاد پر۔ تو چند دنوں کے بعد مصطفیٰ کی طرف سے مکہ المکرمہ سے مصعب بن عمیر کے نام ایک عظیم شرف نامہ آیا، خط آیا۔ مصعب بن عمیر کے نام مصطفیٰ کی بارگاہ سے مکہ المکرمہ سے خط آیا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جمعے کا دن ہے، اس دن اکٹھے ہو کر دوگانا پڑھا کریں زوال کے وقت۔ تو جمعہ وہ ہے جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر صحابی نے اپنے اجتہاد سے شروع کیا، صحابی نے اپنے اجتہاد سے شروع کرایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینہ کے اندر پڑھا گیا، اور صحابی کے اجتہاد سے، جس کا نام ہے اسد بن زرارہ۔ ایک صحابی ہے نا عبد الرحمن بن کعب بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک جب بھی جمعے کی اذان ہوتی وہ اسد بن زرارہ کی بارگاہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا اے میرے باپ، جب بھی جمعے کی اذان ہوتی ہے آپ اسد بن زرارہ کو دعائیں دیتے ہیں، مغفرت دعائیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹے، یہ اسد بن زرارہ وہ عظیم انسان ہے جس کی اجتہاد کی وجہ سے ہمیں یہ جمعہ نصیب ہوا، ہمیں یہ جمعہ ملا ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے۔ اس کا پہلا اجتہاد تھا، اس نے خود پہلے نماز پڑھائی، اور اسی کو خدا نے پسند کیا، اسی کو مصطفیٰ نے پسند کیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ بار کہ ابھی بات چل رہی ہے، وقت نہیں ہے، جمعہ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں عرض ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے آج ہم اس نوبت پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے مرکز حرمین شریفین سے روکا جا رہا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور ذریعہ بنایا جا رہا ہے ایک معمولی سا وائرس جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ یہ وائرس نظر نہ آنے والا وائرس، یہ ہمارے گناہ ہیں۔
یہ گناہ جو بظاہر نظر ہمیں نہیں آتے، ہم گناہ کرتے ہیں بظاہر نظر نہیں آتے، اور وہ وائرس بھی ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہے ہمارے گناہ ہیں، جس وجہ سے آج مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ وہاں ہو کا عالم ہے۔ وہ مقامات جہاں اللہ کے مخلوق دھکے کھاتی تھی، دھکے۔ مکہ المکرمہ کے اندر انسانوں کے سروں کا سمندر نظر آتا تھا۔ کچھ لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ حتیم میں کھڑے ہو کر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہوتے تھے، کوئی لوگ باب کعبہ پکڑ کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہوتے تھے۔ کیسے عظیم مناظر ہوا کرتے تھے۔ کچھ دیوانہ وار اس گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے تھے۔ آج وہاں ہو کا عالم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مدینہ المنورہ کے اندر ہم کتنی محبت کے ساتھ قطار میں حاضری لگاتے تھے، سر جھکا کر، زبان پر درود و سلام کے نغمات سجا کر، آنکھیں بند کی ہوئے مواجہ کی طرف اپنے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہوتے تھے، اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے تھے۔ کتنے عظیم لمحات تھے، آج وہاں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ آج وہاں لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اپنے شامت اعمال ہے، اور وجہ یہ نہ نظر آنے والا وائرس بنا ہے۔ یہ وائرس نہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس لیے للہ اپنا گریبان چاکنا چاہیے، اپنے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو پڑھتے ہیں، خود کو نہیں پڑھتے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے۔ ہم دوسروں کے اندر عیب نکالتے ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ یہی تو خرابی ہے ہماری، اور یہی وہ درس تھا جو ہمیں مشائخ سے ملا ہے۔ جو بھی مشائخ کی بارگاہ میں جاتا تھا خلافت لینے کے لیے، اس کی غلامی لینے کے لیے، پہلے وہ اس کی میں ختم کرتا تھا کہ میں ہوں، میں مٹاتا تھا کہ میں نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ناکارہ عاجز ایک گند بھری بوری ہوں، میرے اندر غیاستیں ہیں، جب نکلتی ہیں علاقہ بدبو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ میں گند بھری بوری ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ تو میں مٹاتے تھے، آج ہماری میں بڑی پروان چڑھ گئی ہے۔ یہی خرابی ہے، یہی گناہ ہے، جن وجہ سے آج ہمیں ان مقدس جو ہمارے مرکز ہیں، جہاں ہمیں سکون ملتا ہے، جہاں ہماری بے قراریاں ختم ہوتی ہیں، جہاں رب کا قرب، اس قرب کے اندر وہ لذات نصیب ہوتی ہیں جو یہاں ہم محسوس نہیں کر سکتے، ان سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے گناہ، ہمارے گناہ۔ معافی مانگنی چاہیے، سب مل کر معافی مانگے، اس کے بارگاہ میں جھکے، وہ تو بڑا قریب ہے، معاف کرنے کے لیے آمادہ ہے، اس نے ہمیں نسبت مصطفیٰ دے رکھی ہے، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں، رات دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ہم منزل سے ہٹ رہے ہیں۔ للہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، اپنے من کو سواریں، اپنے عیب دیکھیں، جب اپنے عیبوں پر نظر پڑے گی دوسرے کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کے صدقے، اس عظیم ذکر کے صدقے، اس شان والے رسول کے صدقے جس کی یہ ساری بہار ہے، اس کے صدقے ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم پر کرم کریں، رحمت للعالمین، رحمت کی چادر اس کا سہارا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ بہاریں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے، مکہ المکرمہ کی بہاریں، مدینہ المنورہ کی وہ پر فضا پر نور نظارے بہاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔
آپ کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت موت آپ کا دیدار عطا فرما دے، اور قبر کے اندر آپ کی پہچان مل جائے، میدان معاشر میں ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔